سب سے پہلے ہماری جماعت کے سرپرست ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم المقام جن کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ پروگرام منعقد ہوا، محترم خواجہ محمد آصف صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ خود بھی اور اپنی رفقا کے ذریعے بہت بھرپور تعاون بھی کیا، وہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علماء کا، مشائخ کا، عوام الناس کا، جتنے بھی احباب بھائی بہنیں آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صاحب کا انشاءاللہ خطاب جی۔ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ صاحب لوگوں کا جو بڑے بڑے دور سے آئے ہیں اور اس محفل کو اتنا وسیع بنا دیا۔ میں ان سب مائیں بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کر اس وقت نکالا ہے جب ہم کرونا وائرس کی عوض میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو بھی ہماری گناہ ہو چکے ہیں اللہ آنے والی مشکلیں آسان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا نام لے کے دعا، بیمار ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، بے شمار مصائب و آلام ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کا رسول اللہ کے بتانے سے سب کچھ جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حضرت صاحب سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب اور کلمہ شریف اور ذکر پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حضور جان نشین حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب علم و حکمت، مبلغ عالم اسلام، حضرت علامہ پیر محمد نور العارفین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ نہریہ شریف آزاد کشمیر، سرپرست اعلیٰ نور ٹی وی اپنے خطاب سے تمام احباب کو مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، بہت خزاں کا ماحول دیکھا، لیکن پھر سے اللہ نے بہاروں اور نبی پاک کی آمد کی رونقوں سے گلی کوچوں میں زندگی کی ہلچل پیدا فرما دی ہے۔ حضرات، میری مائیں بہنیں، جوان و بزرگ، اہل طریقت، اہل محبت، اہل سنت، آج 100 سال کی سرزمین، یہ زمین کا خوبصورت ٹکڑا اپنے نصیب پر نازاں ہے، فخر کر رہا ہے کہ برطانیہ میں زمین اور بھی بہت ہے، لیکن وہ محبان رسول، وہ اہل بیت کے عاشق، صحابہ کرام کے غلام، جنہیں اللہ نے آج نبی پاک کی آمد کے لیے، جشن و جلوس کے لیے منتخب فرما کر برطانیہ کی فضا میں اعلان کر دیا کہ نبی آ گئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، یہیں پر ہیں، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کیا خوبصورت اجتماع ہے، سروں پر دوپٹے لیے میری پیاری بیٹیاں، بہنیں اور میری مائیں، اور چہروں پر سنیت کا نور سجائے، نبی پاک کی محبت کی اور عقیدت میں یہ خوبصورت خرامہ جلوس کی شکل میں اپنی محبتوں کا اعلان یقیناً اسلاف کی یاد کو تازہ کرتا ہے، محبین محمدی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور آج جہان والے دیکھ رہے ہیں، نبی کے نام پر ہی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے فارمولے آئے، بہت سارے قاعدے آئے، بہت سارے کلیے آئے، بہت سارے ضابطے آئے کہ کس چیز کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کون سا ضابطہ ہے جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کائنات میں نام محمد ہے کہ جس پر کائنات میں اجتماع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں یہ تجربہ ہو گیا کہ اس میں محمد پر کائنات جمع ہو جاتی ہے،
لیکن نبی نے آخرت کے لیے بھی اعلان فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا کہ میں وہ حاشر ہوں، وہ جمع کرنے والا ہوں جس کے قدموں میں حشر والے دن ساری مخلوق جمع ہوگی۔ لہٰذا آج نبی کی محبت میں پروانہ وار جمع ہونے والوں، کل حشر میں بھی تم نے اسی طرح ان کے قدموں پر جمع ہونا ہے۔ نبی آیا ہی جمع کرنے کے لیے ہے، تفریق مٹانے کے لیے آیا ہے، جمع کرنے کے لیے آیا ہے، محبت کا پیغام عام کرنے آیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جلوس کیوں کرتے ہو، یہ جلسہ کیوں کرتے ہو؟ میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں شادی ہو اور آپ کے گھر میں بارات آ رہی ہو اور دلہا دلہن کو لے کے گھر میں آ رہا ہو تو اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم یہ چراغاں کیوں کیے بیٹھے ہو، اس سے سوال نہیں ہوتا تم یہ کھانے کیوں پکا رہے ہو۔ ایک گھر میں عورت ہی آئی ہے نا، ایک دوسرے خاندان سے ایک عورت تمہارے گھر آئی تو پھر ان برقی کمکموں پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، ان کھانوں پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، اس اجتماع خاندان پر اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر خاندان کی دلہن آپ کے گھر میں آئے تو خوشیاں منانا جائز ہے، تو سارے جہان کا دلہا آئے تو کیسے ناجائز ہوگا؟ ساری کائنات کو بتا دینا چاہتے ہیں، دنیا میں ہوائیں بھی آئی ہیں، دنیا میں سمندر آئے ہیں، دنیا میں دریا بہ رہے ہیں، دنیا میں آسمان کا نمو ہوا ہے، دنیا میں زمین کو بچھونا بنایا گیا ہے، آسمان ستاروں کے کمکموں سے روشن کیا گیا ہے، دن کا اجالا سورج سے ہے، رات کا اجالا چاند سے ہے۔ لہذا یہ بدلتے موسم، یہ راتوں کا دنوں کا انقلاب اور یہ ہواؤں فضاؤں کا چلنا اور یہ خوشی اور غم کا آنا، یہ پیدا ہو کے مر جانا پھر خدا کی طرف چلے جانا، یاد رکھو یہ سارے جہان کا یہ جہانی نمونہ، یہ زندگی کا خوبصورت تحفہ، یاد رکھو میری تمہاری صورت دیکھ کر یہ جہان نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے یوں سمجھو نبی کی خیرات میں یہ سارا جہان بنایا، نبی کی خیرات ہے یہ جہان۔ اس لیے کوئی آپ سے کہے میلاد کیوں کرتے ہو، یہ نبی پاک کی صحابہ نے نہیں کیا، قرآن سنت میں ثبوت نہیں ہے، حضرات خطاب کا موقع نہیں نہ وقت ہے، لیکن میں ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہنسنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، مسکرانے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، نئے کپڑے پہننے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، ارے اپنے گھر میں چراغاں کرنے کے لیے مجھے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ محمد جہاں میں جلوہ گر ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جان نشین حضور شیخ العالم۔ حضرات، میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ساؤتھ ہال کے اس خوبصورت علاقے میں نبی پاک کے عشق کے پروانے اور نبی پاک کی غلام زادیاں آج یہاں پر آمد مصطفیٰ کا جشن منا رہی ہیں۔ آج آسمانی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، آج زمینی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، آج فرشتے بھی نگاہیں اسی جانب متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ آج گنبد خضرا کے سائے سے محمد خود بھی دیکھ رہے ہیں اور خدا بھی دیکھ رہا ہے میرے نبی کے دیوانے کیسے باہر نکلے ہیں۔ حضرات، آپ سب کو مبارک ہو۔ ہمارے کبریٰ قاری صاحب قاری محمد امین چشتی صاحب جو ایک متحرک شخصیت ہیں اور مسلک کے معاملے میں ایک جذباتی شخصیت ہیں، اور مسجد و محراب و منبر کو سنبھالنے میں جس طرح استقامت کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، میری دعا ہے آپ کے لیے اور کامیابیاں ترقیاں اللہ مقدر فرمائے۔ ہمارے قاری خادم حسین چشتی صاحب جس طرح پورے جلوس میں آگے
रहबरी और रहनुमाई करते हुए और रास्ते में हर तरीके की तरबियत करते हुए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे दौड़ते हुए इस जुलूस को जिस मोहब्बत से आगे बढ़ा रहे थे, ये उन्हीं का हिस्सा है। और ये खूबसूरत ये येलो जैकेट्स पहनकर ये मोहब्बत के परवाने, आपकी तरतीब को कायम रखने वाले ये सारे मुंतज़मीन और इंतज़ामिया, दिरहमे दामे कदमे सुखने, जिन्होंने मीलाद पाक में अपनी हाज़री पेश की है, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला जिस तरह आज आपके चेहरों पर खुशियाँ बिखरी हुई हैं और आपके माथे बता रहे हैं कि कोई खुशी लेकर आए हो, अल्लाह हशर वाले दिन भी तुम्हारे चेहरों को यही रौनकें अता फरमाए और नबी के कदम पर जमा होकर अल्लाह हमारे लिए आखिरत को आसान फरमाए। जिस तरह यहाँ अर्ज़ किया गया कलमा शरीफ का जिक्र, लेकिन याद रखो ये जिक्र अल्लाह का जिक्र जब किया जाए तो ज़बान भी साथ होनी चाहिए, दिल भी साथ होना चाहिए, फिक्र भी साथ होनी चाहिए, अंदर बाहर से एक होकर रब को याद करना होता है। और अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इसकी तामील में ज़िक्र करना है। पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में आप पढ़ना, और सारी कायनात में आपकी फ़िज़ा यूँ उठे कि सारी कायनात को ख़बर हो जाए आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले साउथ हाल की सरजमीन पर जमा हो गए। पहले मैं पढ़ूंगा, बाद आपने पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत चले आप, यकीनन आपके पाँव में थकावट के असरात होंगे, लेकिन याद रखो जब नमाज पढ़ने के बाद ये पता चल जाए कि अल्लाह राज़ी हो गया तो फिर थकावट नहीं रहती। और जब हज की सारी थकावटें मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद और मताफ में धक्के खा खा कर वापस लौटने के बाद पता चल जाए कि मेरे रब राज़ी हो गया है, तो वो थकावट याद नहीं रहती। और नबी की खातिर गली कूचों में चलने के बाद अगर यकीन हो जाए कि खुदा राज़ी हो गया है तो फिर इसका कोई एतबार नहीं होता, इस थकावट का कोई एतबार नहीं होता। इसलिए हम अपने लिए बहुत चलते हैं, चलने वाला वो है जो नबी के लिए चलता है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार 35 साल से तेरे नबी के दीवाने, तेरे नबी के मस्ताने, तेरे नबी की उम्मत के अफराद, मर्द व ज़न, ख़वातीन व हज़रात, असागिर व अकाबिर, अल्लाह एक रस्म कायम किए हुए हैं तेरा शुक्राना अदा करने के लिए, तेरे हुजूर हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए कि तूने अपना अजीम तरीन रसूल, सारे नबियों का इमाम, सारे नबियों का मुक्तदा और शब असरा के दुल्हा को और बज़्म महशर के अमीर को और बाइसे वजूद आलम नबी को हमारे लिए रहमत बनाकर, नबी बनाकर, हादी बनाकर, रहबर बनाकर भेजा है। अली शुक्राने में ये सारे आए हैं
اللہ سب کی آمد قبول فرما لے، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف فرما، ہر قدم کے بدلے اللہ بلندی درجات عطا فرما، اللہ یہ غموں میں چور آنے والوں کو غموں سے نجات عطا فرما۔ آج نبی کی آمد کی خوشی میں یہ جلسہ و جلوس اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اللہ ہماری عزتیں، ہماری ناموس نبی پاک کی ناموس پر قربان ہے، ہماری شان ان کی شان پر قربان ہے، ہماری جان ان کی جان پر قربان ہے۔ اے پروردگار، اس کورونا کے ماحول میں کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو کبھی اس جلوس کا حصہ ہوتے تھے، گھروں کی رونق ہوتے تھے، مسجدوں مصلی جات کی رونق ہوتے تھے، آج ہم میں نہیں ہیں، نبی پاک کی ولادت کے صدقے اللہ انہیں بخشش عطا فرما دے، اللہ مغفرت عطا فرما۔ پروردگار، جتنے لوگوں نے قبلہ کاری صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا، مردوں نے، عورتوں نے کہا، دور والوں نے، نزدیک والوں نے کہا، اللہ جن کے گھر میں پریشانیاں دور فرما دے، جن کی اولادیں نہیں اولادیں عطا فرما، جن کے دامن خالی ہیں اللہ نعمتوں سے معمور فرما، اللہ جن جوان بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے نیک رشتے مقرر فرما، جن کے کاروبار میں کمی ہے اللہ بندش ہے اپنے فضل اور نعمت سے اور خیر الرازقین ہونے کے صدقے اللہ ان سب کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ رب کائنات ہمیں دل ذاکر عطا فرما، زبان شاکر عطا فرما، ہمیں سجدہ ریزی کا شوق عطا فرما، جو تیری یاد میں دھڑکے وہ دل عطا فرما، اللہ جو تجھ سے مانگے وہ ہاتھ عطا فرما، جو تیری یاد میں روئے وہ آنکھ عطا فرما، اللہ جو تیرے حضور سجدے میں گر جائے وہ پیشانی عطا فرما، اللہ جو تیری محبت میں تڑپنا جانتی ہو وہ روح عطا فرما، اور تیرے نبی کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے وہ جسم عطا فرما، علم قرآن بھی عطا فرما، علم قول رسول بھی عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما۔ اللہ یہ سارے جشن کے بعد، ان سارے خطابات کے بعد، سارے راستے درود پڑھنے کے بعد، نعتیں پڑھنے کے بعد، نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرنے کے بعد پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم عمل میں شکستہ ہیں، ہم اپنے کردار میں بڑے ناقص ہیں، عمل کے لحاظ سے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ نبی کی عظمت کا واسطہ ہمیں پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ اللہ ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، ہماری زبانوں نے گناہ کیے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے، اللہ ہمارے تن کے اندر اور باہر گناہ ہیں، نبی پاک کے صدقے اللہ ہمیں اندر باہر سے پاک فرما دے، اللہ ہمیں نیکی سے محبت عطا فرما۔ یہ خوبصورت اسلامک سینٹر، جامعہ مسجد اسلامک سینٹر ساؤتھ ہال والوں نے جس اہتمام سے، جس انصرام سے، جس حسن ترتیب کے ساتھ 35 سال میں یہ ایک تاریخ مقرر کی ہے اور تاریخ نقل کی ہے اور تاریخ رقم کی ہے، اللہ ان ساری جماعت کو، قبلہ کاری صاحب کو اور نوجوانوں کی خوبصورت جو تنظیمات ہیں ان سب کو اللہ درجہ قبولیت عطا فرما۔ جس محبت سے اس سال میلاد کا جشن منایا، اگلے سال اس سے زیادہ بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں، اللہ تیرے نبی کے غلام زادیاں کھڑی ہیں، اللہ ان کے دامن ان کی مرادوں سے معمور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما، اور جس طرح ہم اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، اللہ میں اپنی ان بہنوں کے لیے خیر مانگ رہا ہوں، اللہ انہیں بھی خیر دنیا اور خیر برزخ و خیر آخرت عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس میلاد کو سجانے میں درہم دام قدم سخن حصہ لیا، اللہ ہر ایک کو اجر کامل عطا فرما، اللہ ہمارے بزرگوں کو بخشش عطا فرما، جوانوں کو بخشش عطا فرما، ہمارے گھر میں خواتین کو بخشش عطا فرما، اللہ ہمیں بھی عند الموت کلمہ نصیب فرما، اور برزخ و محشر کی تمام منازل نبی پاک کے صدقے ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی یہ جھنڈے وغیرہ یہ تو جو ساتھی ہمارے ان کے حوالے کریں، ہمارے عزیز حاجی خلیل صاحب کے بھتیجے علی رضا، اللہ اس بچے کے بھی درجات بلند فرمائے، جن نے
دعاؤں کے لیے کہا، انشاءاللہ حضرت صاحب کی دعائیں سب کے حق میں قبول انشاءاللہ ہو گئی ہیں. جزاک اللہ.